बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौरियों पर कचरा टैक्स लगाने की तैयारियां। घरों से कचरा उठाने के लिए माहाना 250 से 2000 तक वसूल करने की तजवीज। कमर्शियल सार्फिन से टैरिफ 500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक ले जाने का प्लान। वजीर आला मरियम नवाज को टैक्स वसूली में इजाफे के लिए सिफारिशात पेश। पंजाब हुकूमत को पेश की गई तजावीज के मुताबिक लाहौर में कूड़ा उठाने के लिए फी घर से माहाना 250 रुपए से 2000 रुपए तक टैरिफ आयद करने की सिफारिशात पेश की हैं, जिसमें कमर्शियल प्लॉट्स के लिए 500 से 10,000 रुपए तक माहाना टैरिफ आयद करने की सिफारिशात हैं। कमर्शियल प्लॉट्स में शादी हॉल और मार्कीज भी शामिल होंगी। जराये के मुताबिक वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को ये सिफारिशात LWMC की जानिब से पेश कर दी गई हैं। हुकाम के मुताबिक लाहौर में कूड़ा टैरिफ आयद करने से 12 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हो सकता है। रेवेन्यू से हुकूमती खजाने पर LWMC के अखराजात का बोझ कम होगा। LWMC के सालाना अखराजात 20 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। बिजली कनेक्शन के लिए भी सार्फिन पर बिजली गिरेगी। लेस्को का कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस बढ़ाने का फैसला। घरेलू सार्फिन से 1 किलोवाट के 20,000 लिए जाएंगे। सिंगल फेज कनेक्शन के लिए सारिफ को 24,000 रुपए तक अदायगी करना होगी। 10 मरले से कम घर पर 20,000 से 1 लाख की दरखास्त दायर। ने बताया कि वजारत पावर डिवीजन के मुरासले की रोशनी में बिजली कनेक्शन की फीस बढ़ाने की तजवीज दी गई है, जिसके मुताबिक 10 किलोवाट से कम लोड लेने वाले सार्फिन को 20,000 रुपए फी किलोवाट से अदायगी करना होगी। इस तरह 1 किलोवाट लोड पर सिंगल फेस मीटर पर कनेक्शन के लिए सार्फिन को 10,000 की बजाय 24,000 रुपए तक अदायगी करना पड़ेगी। इसी तरह दही इलाकों में सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 7,800 रुपए, जबकि 10 मरले से ज्यादा इरासी के हामिल सार्फिन को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में प्रॉपर्टी रेट का 1% अदा करना पड़ेगा। नेप्रा में समाप्त के बाद सिक्योरिटी फीस बढ़ाकर डिमांड नोटिस का इजरा किया जाएगा। दूसरी जानिब कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए भी सिक्योरिटी फीस में इजाफा किया जाएगा। कमर्शियल और छोटी सनत के लिए सिक्योरिटी फीस 2010 से बढ़ाकर 57,000 रुपए फी किलोवाट करने की दरखास्त दी गई है। इसी तरह स्ट्रीट लाइट्स, हाउसिंग सोसाइटीज और दीगर कनेक्शन की सिक्योरिटी भी बढ़ाई जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की अनोखी मंतक। धर्मपुरा समेत मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 मार्च तक चीनी की फरोख्त रोक दी गई। उधर ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान जारी है। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने बगैर कोई वजह बताए धर्मपुरा समेत मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फरोख्त रोक दी है। शहरियों को 4 मार्च तक चीनी नहीं मिलेगी। दिन भर चीनी के हसूल के लिए कतारें लगी रही। कतारों में खड़ी खवातीन का पारा हाई हो गया। कहती है कई घंटे इंतजार किया, यहाँ चीनी दस्तयाब होने के बावजूद नहीं दी जा रही। ये चीजें लेके मेरा नुकसान हो रहा है, फिर भी ये चीनी आटा घी ना दे। हमने चीनी आटा घी लेना है तो हम ये नुकसान उठाते हैं। अभी चीनी इनके पास है तो ये 4 तारीख को क्यों देंगे? हमें अभी चाहिए चीनी। जो ज़रूरतमंद है, चाय हमने नहीं पीनी, हमारी ज़रूरतें नहीं हैं। हम बाज़ार से महंगी चीनी लाएं, सस्ती चीज़ें हम इनसे ले लें, महंगी वाली हम बाज़ार से लें। आया कम घी और चीनी की वजह से तो हम लोग आते हैं। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में 2 माह में 50 किलो हल्दी का थैला 12,000 से 27,000 रुपए पर पहुंच गया। पिसी सुरख मिर्च 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। मिक्स गरम मसाले की 1,800 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। 50 किलो मोटी दानेदार चीनी का थैला 7,050, बारीक चीनी का थैला 7,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह 20 किलो आटा 2,790 रुपए में बेचा जा रहा है। 2 बड़े ब्रांड की 800 ग्राम चाय 1,800 और 2,200 रुपए में फरोख्त हो रही है। दर्जा अव्वल घी की कीमत में 5 रुपए की मामूली कमी देखी गई है। नया निर्ख 530 रुपए हो गया है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा किया है। 2 थैले नाले सामान भी खरीदे मैं इसे करके, तो मेरा एक थैला मंजूर है। मेरे 10 जी ने, तो मैं किस तरह वक्त पास करांगा? मैं नौकरी तो भी नहीं है, अख का मेरी का ऑपरेशन होया, तो लाइन च भी लगे सुबह के हुण टाइम नहीं, आटा नहीं सानू मिले। धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है एरिया मैनेजर ने चीनी की फरोख्त रुकवाई है। 4 मार्च से सार्फिन को चीनी देंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर में एक और बड़ी आग। गुलबर्ग के बाद मॉडल टाउन लिंक रोड का पेस भी खाक। 15 फायर फाइटर्स ने शोलों पर काबू पाया। एक दुकान में लगी आग ने बाकी दुकानों को भी लपेट में ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह फायर पे इनका कंट्रोल आ चुका है और इस वक्त कूलिंग प्रोसेस जारी है और सेकेंडरी रिसर्च की जा रही है कि अगर कोई इस तरह का कोई एरिया रह गया है जहाँ पे अभी भी फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है और टीम ने बड़ी मेहनत से इसको फायर पे काबू पाया है और टाइम के अंदर किया है ताकि कोई जानी नुकसान भी ना हो सके और कम से कम
جو ہے اکوپمنٹ وغیرہ کا بھی اور بلڈنگ کا بھی نقصان کم سے کم ہو. مجھے کسی دوست کی کال آئی کہ بھئی آپ فوراً آئے ہیں تو وہ اتنی آگ تھی، اتنا دھواں تھا کہ ہم سے اندر ہی نہیں جایا جا رہا. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. لاسٹ ٹائم جب ادھر لگی ہے نا تو ادھر ہم دوستوں کا سب کا سامان جلا. ہم لوگ جب ادھر آئے ہیں تو ہم لوگوں نے ادھر بھی کہا ہے انہیں کہ بھئی اس کی تھوڑی احتیاط کریں. ابھی جو گرمیاں کا مال لے کے آئے تھے وہ تو سارا تباہ گیا نا. ہم باہر سے روزی کماتے ہیں، ادھر لگاتی ہے عوام، وہ تو سارا تباہ چلا گیا یا نہیں چلا گیا. ایک دکان کا 1 لاکھ کرایہ سر، ایک سلنڈر نہیں ہے اندر آگ بجھانے کے لیے، ایک ہی نہیں لگا ہوا اندر. ایک گارڈ ہے، کم از کم 3 to 4 گارڈ ہونے چاہیے. اسکولوں میں نئی تعمیر ہونے والی عمارتیں غیر فعال ہونے کا انکشاف. ترقیاتی کام ہونے کے باوجود عمارتیں استعمال نہیں ہو رہی ہیں. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے غیر فعال بلڈنگ کا ریکارڈ طلب کر لیا، جبکہ ایجوکیشن اتھارٹیز کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی. محکمہ خزانہ کی جانب سے 3 سال کے دوران اسکولوں کی عمارتوں پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، تاہم اسکولوں میں نئی تعمیر ہونے والی عمارتیں غیر فعال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. باوجود عمارتیں تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ایجوکیشن اتھارٹیز سے نان فنکشنل بلڈنگز کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے. اتھارٹیز کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. احکامات پر عمل نہ کرنے والی اتھارٹیز کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ادھر محکمہ اسکول ایجوکیشن کا پھر سے پرانا نظام بحال کرنے کا فیصلہ. ایم ایز اور ای اوز کو مزید اختیارات دیے جائیں گے، جبکہ ہیڈ ٹیچرز کی کارکردگی چیک ہوگی. آفیسرز کی کارکردگی کے انڈیکیٹر پھر سے بحال ہوں گے اور پیک کا امتحان بھی رواں سال سے لیا جائے گا. پنجاب میں نئی حکومت آتے ہی محکمہ اسکول ایجوکیشن میں پھر سے پرانا نظام بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. مانیٹرنگ اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کو مزید پاورز دی جائیں گی. اضلاع کی سطح پر تعلیمی رینکنگ جاری کی جائے گی. ہیڈ ٹیچرز کی تعلیمی کارکردگی چیک ہوگی. اسکول کونسلز کو فعال بنایا جائے گا. ایجوکیشن اتھارٹیز کے آفیسرز کی کارکردگی کے انڈیکیٹرز پھر سے بحال ہوں گے. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کا امتحان بھی ہوگا. سابقہ منتخب حکومت میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کی پالیسیوں میں خاطر خواہ تبدیلیاں کی گئی تھیں، جن پر اساتذہ یونین کی جانب سے کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. نابینا افراد کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ. سڑک کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا. کہتے ہیں کہ ملازمت پر بحال کیا جائے. افراد لاہور پریس کلب کے باہر پہنچے اور مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا. پریس کلب سے ڈیوس روڈ جانے والے راستے کو بند کر کے احتجاج کیا گیا. ڈیلی ویجز نابینا افراد کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا. جو ڈپارٹمنٹ سوشل ویلفیئر نے ان کو ویریفائی کرنا تھا، لیکن وہ آج تک ویریفائی نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ہمارا اسکول بند ہے، جہاں پہ 100 سے زیادہ نابینا بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں اور بجلی اور گیس کے میٹر وہ کٹ چکے ہیں اور بے روزگار ہو چکے ہیں. وہاں پہ جو ملازمین ہیں ہمارے ایس پی سول لائنز کی زیر قیادت ڈی ایس پی سہیل قاسمی نے نابینا افراد سے مذاکرات کیے اور احتجاجی مظاہرہ ختم کروایا. نابینا افراد نے مطالبات منظور کرنے کی یقین دہانی پر احتجاجی مظاہرہ ختم کرنے کا اعلان کیا. کیمرامین جمیل کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42 لاہور. 400 دن کی کارکردگی پر سابق نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب رکھی گئی. پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن نے تقریب کا اہتمام کیا. ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ بطور وزیر دکھی انسانیت کی خدمت مشن رہا. پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن نے سابق نگران وزیر صحت اور سوشل ویلفیئر ڈاکٹر جاوید اکرم کے اعزاز میں تقریب سجائی. آواری ہوٹل میں تقریب میں جاوید اکرم کو بطور وزیر 400 دن بہترین کارکردگی دکھانے پر خراج تحسین پیش کیا گیا. ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ ہماری کامیابیوں کا سہرا ٹیم لیڈر سابق وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے سر ہے. کسی سفارش کے بغیر اللہ کے بندوں کی مدد ہی اصل خدمت ہے. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے کام آنا ہوتا ہے. میرے چیف منسٹر سید محسن رضا نقوی ہیز بین ویری ویری لکی کہ ان کو اچھی ٹیم ملی، اتنی زبردست ٹیم ملی. اصل چیز تو ایک لیڈر کی کو آگے لے جانے کے لیے اس کی ویژن ہوتی ہے، اور جب وہ ویژن وہی اپنی ٹیم کو سیل کر دیتا ہے اور اسی ٹائم فریم میں سیل کر دیتا ہے تو وہ ان کی ویژن بن جاتی ہے، تو پھر ریزلٹس آر فورتھ کمنگ. تقریب میں سیکرٹری صحت علی جان خان، سیکرٹری سوشل ویلفیئر ظہور حسین، مدثر ریاض ملک، راجہ منصور احمد شریک ہوئے. امریکی صدر جو بائیڈن کے پرسنل اسسٹنٹ شاہد احمد خان، پروفیسر آفتاب محسن نے شرکت کی. پروفیسر عیسیٰ محمد، ڈاکٹر شہلہ جاوید اکرم، ڈی آئی جی محبوب عالم، ڈاکٹر زاہد پرویز شریک ہوئے. علی جان خان نے کہا کہ محسن نقوی کی قیادت میں نگران حکومت کی خدمات شاندار تھیں. ڈاکٹر جاوید اکرم کی رہنمائی کی بے مثال تھی. شخصی طور پہ آپ میں اتنی خوبیاں ہیں کہ میں جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے اختیار ہو تو میں یہ چاہوں گا کہ اللہ مجھے بطور انسان اس قسم کا انسان ضرور بنائے. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہر جگہ پہ ہمیں گائیڈ کیا،
ہمارے سے آگے کھڑے ہوئے. ڈاکٹر سردار الفرید ظفر، پروفیسر نورین اکمل، ڈاکٹر اقبال ڈوگر سمیت شعبہ طب سے تعلق رکھنے والی دیگر شخصیات شریک ہوئیں. سیکرٹری سوشل ویلفیئر ظہور حسین نے بھی ڈاکٹر جاوید اکرم کی خدمات کو سراہا. ہر دفعہ کوئی نئی بات سمجھنے کو اور سننے کو ملی. مثلاً محکمہ میں بھی آئے ہوئے مجھے بھی 6 ماہ کا عرصہ تو ہو گیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے جس اینگل سے سمجھایا ہمیں وہ یہ تھا کہ آپ لوگ عبادت کرتے ہیں ایز سوشل ویلفیئر آفیسرز، اور ساتھ میں آپ کو اس کا معاوضہ بھی ملتا ہے. یہ شاید ویسے ادروائز نہیں ہوتا کہ آپ عبادت کریں اور اس کا معاوضہ ملے. سینئر نائب صدر PSIM پروفیسر ڈاکٹر آفتاب محسن کا کہنا ہے کہ انسان دوست شخصیت ڈاکٹر جاوید اکرم نے شعبہ صحت میں انقلابی اصلاحات کے لیے کلیدی کردار ادا کیا. کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42 لاہور. محسن نقوی کی شعبہ طب میں انقلابی اصلاحات. سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں ری ویمپنگ کے بعد نئے بیڈز اور طبی آلات کی فراہمی. اسپتالوں کو ناکارہ بوسیدہ بیڈز اور آلات سے چھٹکارا مل گیا. سابق وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی شعبہ طب میں انقلابی اصلاحات کے باعث ٹیچنگ اسپتال جدید طبی سہولیات کے حامل بنا دیے گئے. سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں ری ویمپنگ کے بعد نئے بیڈز اور طبی آلات فراہم کر دیے گئے ہیں، جبکہ نگران حکومت کی جانب سے سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کو ناکارہ اور بوسیدہ بیڈز اور آلات سے چھٹکارا دلا دیا گیا ہے. ٹیچنگ اسپتالوں کی ری ویمپنگ میں بیڈز، ویل چیئر، طبی آلات بھی نئے خریدے گئے. اب مریضوں کو بہتر علاج معالجے کی فراہمی ممکن ہو سکے گی. لاہور بورڈ کے تحت میٹرک سالانہ امتحانات کا آغاز کل سے ہوگا. پہلے روز 7 مضامین کا امتحان لیا جائے گا. بورڈ کے تحت میٹرک سالانہ امتحان میں فرسٹ شفٹ میں تاریخ پاکستان، کمپیوٹر ہارڈ ویئر، پولٹری فارمنگ، غذا اور غذائیت کا پیپر لیا جائے گا. سیکنڈ شفٹ میں سیوکس، بزنس اسٹڈیز، لباس و پارجا بافی کا پیپر ہوگا. رواں سال 2,40,000 امیدوار امتحان میں شرکت کریں گے. 860 امتحانی سینٹرز میں امیدوار امتحان دیں گے. تمام امتحانی سینٹرز میں دفعہ 144 نافذ ہوگی. امیدواروں کو رول نمبر سلپ دیکھنے کے بعد امتحانی سینٹرز میں داخلے کی اجازت ہوگی. امیدواروں کو پیپر شروع ہونے سے 1 گھنٹہ قبل امتحانی سینٹر میں پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے. میٹرک امتحانات 16 مارچ تک جاری رہیں گے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو آگاہ کریں. ڈی جی اینٹی کرپشن کو بیوروکریسی کے سرخ فیتے سے آزادی مل گئی. ڈی جی اینٹی کرپشن کے اختیارات پر کٹ لگانے والا آرڈیننس ختم ہو گیا. نیا آرڈیننس ابھی تک جاری نہ ہو سکا. ڈی جی اینٹی کرپشن کو بیوروکریسی کے سرخ فیتے سے آزادی مل گئی. آج سے ڈی جی اینٹی کرپشن افسران کے خلاف کارروائی میں آزاد ہوں گی. محکمہ اینٹی کرپشن کی خود مختاری ختم کرانے والے آرڈیننس کی میعاد پوری ہو گئی ہے. اس آرڈیننس میں ڈی جی اینٹی کرپشن کے اختیارات پر کٹ لگایا گیا تھا. ڈی جی کے اختیارات چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور محکموں کے سیکرٹریوں کو دیے گئے تھے. ڈی جی اینٹی کرپشن کسی بھی افسر کے خلاف کارروائی چیف سیکرٹری کی منظوری کے بغیر نہیں کر سکتا تھا. یہ آرڈیننس گزشتہ روز سے ختم ہو گیا ہے. محکمہ قانون نے نیا آرڈیننس جاری نہیں کیا. محکمہ SNGAT نے نیا آرڈیننس جاری کرنے کا کوئی ریفرنس بھی محکمہ قانون کو ارسال نہیں کیا. ابھی آپ کو آگاہ کریں، امیر بالاز ٹیپو قتل کیس کے حوالے سے کیس میں ملوث دوسرا حملہ آور بھی پکڑا گیا. ملزم کی شناخت ایاز کے نام سے ہوئی ہے. پولیس ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملزم ایاز حملہ آور مظفر کے ساتھ شادی کی تقریب میں پہنچا تھا. پولیس ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ امیر بالاز ٹیپو پر حملہ کرنے کے لیے 2 شوٹرز شادی میں موجود تھے. حملہ آوروں کو ملک سہیل اور علی تقریب میں چھوڑ کر گئے تھے. امیر بالاز ٹیپو کے قریبی دوست احسن شاہ نے ٹیفی بٹ کو مخبری کی. احسن شاہ اور ٹیفی بٹ کی 1 ماہ قبل ملاقات ہوئی. پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ احسن شاہ ٹیفی بٹ میں مخبری کی 5 کروڑ میں ڈیل ہوئی. احسن شاہ نے ٹیفی بٹ کو 50 لاکھ روپے وصول کر لیے تھے. امیر بالاز ٹیپو کے گھر کے افراد کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے امیر بالاز ٹیپو قتل کیس میں ملوث دوسرا حملہ آور بھی پکڑا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کی شناخت ایاز کے نام سے ہوئی ہے اور ملزم ایاز حملہ آور مظفر کے ساتھ شادی کی تقریب میں پہنچا تھا، جبکہ امیر بالاز ٹیپو پر حملہ کرنے کے لیے 2 شوٹرز شادی میں موجود تھے. پولیس ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے. ستو قتلہ میں مالشے کے روپ میں گھر میں گھس کر شہری کو قتل کرنے والے ملزمان پکڑ لیے گئے. ایس پی صدر کی پریس کانفرنس. سدرا خان کا کہنا ہے کہ ستو قتلہ پولیس نے 12 گھنٹے میں ہی واردات میں ملوث ملزمان گرفتار کیے.
عبداللہ خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ستو قتلہ میں ڈکیتی مرڈر کا سراغ مل گیا. ستو قتلہ پولیس نے 12 گھنٹے کے دوران ہی واردات میں ملوث ملزمان گرفتار کیے. ملزمان میں مرزا احمد، عمران اور سنی رائڈر شامل ہیں. ملزمان نے اپنے ایک ساتھی کو معاشی کے روم میں گھر بھیجا، مقتول آصف کو دبایا اور پھر سلا دیا. ایس پی صدر کے مطابق شہری آصف کی آنکھ کھلی تو اس نے شور مچا دیا. ملزمان نے پسٹل کے بٹ مار کر قتل کر دیا اور گھر سے 1 کروڑ کی گاڑیاں، رائفل، قیمتی سامان لے گئے. 60 سے 65 ایئرز اولڈ ہیں آصف رشید صاحب. ان کی ہمیں یعنی ڈیتھ کی خبر ملی اور تھا کہ جی رابرز ان کے گھر بارجن ہوئے ہیں اور ان کی 2 گاڑیاں جو کہ تقریباً 1.5 کروڑ مالیت کی تھیں وہ بھی لے گئے. ان کا آئی فون 15 پرو میکس بھی لے گئے اور جاتے جاتے ان کو بدترین تشدد کا انہوں نے نشانہ بنایا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. دن بھر کی اہم عدالتی کارروائیوں کا احوال جانیں گے اس رپورٹ میں. حملہ کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کی استدعا پر 24 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی. واپس جیل بھجوا دیا گیا. ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج ہے. 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات. عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اشتہاری ملزم حافظ فرحت عباس کی 7 مقدمات میں 9 مارچ تک عبوری ضمانت منظور کر لی. سابق ڈی آئی جی پولیس جنید ارشد کے خلاف اثاثہ جات کیس سماعت کے لیے منظور. ایف آئی اے اسپیشل سینٹرل کورٹ نے مزید سماعت 1 اپریل تک ملتوی کر دی. عدالت نے جنید ارشد کو بیان قلم بند کروانے کے لیے طلب کر لیا. موٹر سائیکل سیٹ کی بہترین کوشش نہ کرنے پر شہری الیاس پوشش ہاؤس کے خلاف عدالت پہنچ گیا. کمر میں درد ہونے پر 2 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر. صارف عدالت نے درخواست گزار محمد مجاہد کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے 14 ماہ کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا. ورلڈ پیزا ڈے کی مناسبت سے کوتھم میں پیزا کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا. مقابلے میں 50 کے قریب طلباء نے حصہ لیا ہے. پیزا ڈے کی مناسبت سے کوتھم میں پیزا بنانے کا مقابلہ ہوا. مقابلے میں کوتھم کے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے حصہ لیا. مقابلے میں شریک طلباء و طالبات نے مختلف انواع و اقسام کے پیزے بنائے اور اساتذہ سے خوب داد سمیٹی. طلباء کا کہنا تھا کہ آج کے دن کا بے چینی سے انتظار تھا. کوشش تھی کہ نئے آئیڈیاز کے مطابق مقابلے میں حصہ لیں. میں کہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ سب سے یونیک کرنا چاہیے کیونکہ جب بھی ہم کوئی چیز یونیک کرتے ہیں تو ججز کا اور سارے لوگوں کا دھیان آپ کی طرف جاتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی کو اپنے پلانز نہ بتائیے کہ آپ اپنے زندگی میں کیا گول کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کریں گے تو زمانہ سارا دیکھے گا. اس کمپٹیشن میں حصہ لے کے مجھے بہت اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا. تو انشاءاللہ میں اس کمپٹیشن کو جیت کر ہی جاؤں گا. بیسیکلی ون کرنا ضروری نہیں ہے. ایک ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہونا، ایک چیز کا ایکسپیرینس گین کرنا ہے. آئی وانٹ ٹو گین ہیئر ایکسپیرینس. کوتھم کے ڈائریکٹر میڈیا اینڈ کمیونیکیشن فراز محمود قصوری کا کہنا تھا کہ کوتھم ہمیشہ اپنے طلباء کے لیے مختلف نوعیت کی سرگرمیوں کا انعقاد کرتا رہتا ہے جن کا مقصد پاکستان کے نوجوانوں کے ہنر کو سراہنا اور انہیں مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے. پیزا ڈے کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو بتایا جا سکے کہ پاکستان کے جو طلباء و طالبات ہیں وہ کتنے ہنرمند ہیں. اور آج کے اس ایونٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف میلز بلکہ فیمیلز کی تعداد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر اپنے ہنر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو مقصد صرف یہی ہے جی کہ پاکستان کو بھی بتایا جا سکے، پوری دنیا کو بتایا جا سکے ہمارے طلباء و طالبات کے سکلز کے بارے میں، ان کے ہنر کے بارے میں. ایونٹ کا انعقاد کوتھم اور مختلف کمپنیز کے اشتراک سے کیا گیا. جیتنے والوں کو نقد انعامات اور ڈان بریڈ کی مصنوعات سے نوازا گیا. ججز نے مقابلے میں حصہ لینے والوں کو مفید اور کوکنگ سے متعلق ماہرانہ مشورے بھی دیے. کیمرامین خالد محمود کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 42. بگنا اسکول سسٹم ایل ایم اے 6 میں سالانہ اسپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں اسکول پرنسپل سمرین ظفر، سینئر ٹیچرز ہنا کیسر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے. سالانہ اسپورٹس ڈے کا آغاز پرنسپل سمرین ظفر نے کیا. تقریب میں پری نرسری اور کلاس 2 کے بچوں نے بھرپور حصہ لیا. پرنسپل کا کہنا تھا کہ ہم ہر سال اسپورٹس تقریبات کا انعقاد کرواتے ہیں تاکہ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھ سکے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ 100% پارٹیسپیشن ہوتی ہے بچوں کی. ہر بچہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے. سیکنڈلی یہ صرف ایک گیمز نہیں ہوتی اسپورٹس میں جس میں بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جیتتے ہیں اور ہارتے ہیں. اٹ از آل اباؤٹ دا اسکلز وچ دے ہیو learned throughout the years, like collaboration, teamwork, taking turns, and this is very important when we talk about lifelong skills. سالانہ اسپورٹس ڈے میں ننھے بچے کہیں ایروبکس کرتے دکھائی دیے تو کہیں ریس میں بھرپور حصہ لیتے نظر آئے. I participated in a game and this function was very, very joyful. I participated in the hippo race and aerobics. I had a lot of fun and always remember
winning and losing doesn't matter. तकरीब में वालदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। वालदैन का कहना था कि बहुत अच्छी तकरीब थी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि दौरे जदीद में नई नस्ल ज्यादातर मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स में मसरूफ रहती है। इस तरह की तकरीबात खुशाइंदा हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन इसमें पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है टाइम निकाल कर अपने बच्चों के लिए बी देयर, क्योंकि शोइंग अप मैटर्स। जब आप अपने बच्चों को चेयर अप करते हैं और क्राउड में वो आपको देखते हैं तो वो बड़ा खुश होते हैं। आई थिंक कंपैरेटिव टू आवर जनरेशन, दिस न्यू जनरेशन हैज़ लेसर स्टैमिना एंड दे आर नॉट फिजिकली वेरी एक्टिव, so these events are really important to encourage sports in our children. तालीमी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम हैं। फरीहा बतूल, सिटी 42। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी यूनिफॉर्म तब्दील करने का फैसला। इस हवाले से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी सियाह यूनिफॉर्म को ख़त्म किया जा रहा है और सिक्योरिटी का पुराना यूनिफॉर्म सफ़ेद शर्ट ग्रे पैंट बहाल किया जा रहा है। पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील करने वाली खबर दुरुस्त नहीं है, स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से ये बताया गया है। फ्रेबल्स इंटरनेशनल स्कूल में इंटरनेशनल प्राइमरी करिकुलम ओपन का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। साथ गैर नसाबी सरगर्मियां बच्चों के लिए हवा के खुशगवार झोंके की मानिंद होती हैं। फ्रोबिलस इंटरनेशनल स्कूल में इंटरनेशनल प्राइमरी करिकुलम ओपन डे का इनेकाद किया गया, जिसमें क्लास 1 से 5 तक के बच्चों और उनके वालिदैन ने शिरकत की। बच्चों के चेहरे गैर नसाबी सरगर्मी पर खुशी से जगमगाते रहे। कोई पेंटिंग्स बनाने में मसरूफ रहा तो किसी ने तस्वीरों में रंग भर दिए, कोई खेल कूद में रहा मशगूल तो किसी ने मस्बत पैगामात को दीवारों और बैनर्स की जीनत बनाया। वालिदैन का कहना था कि बच्चे के लिए तालीम के साथ गैर नसाबी सरगर्मियां इंतहाई जरूरी होती हैं। बेसिकली इन एक्टिविटीज़ का फ़ायदा ये है कि बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती हैं और इसी वजह से मेरा ख्याल है मैंने ये स्कूल भी पिक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करने पे ज़्यादा ध्यान है। असातिज़ा का कहना था कि हमारे स्कूल में हर 2 माह बाद गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है ताकि हमारे बच्चे चुस्त व तवाना रहें। It is an extremely enriched curriculum for students aging from playgroup to grade 5. It encapsulates all of the major subjects. It is very hands-on, yet there is a lot of focus on handwriting and production of work. इस मौके पर बच्चों ने खूब एंजॉय किया। I'm so excited that I can't even explain. I'm like, today is the most best day that ever happened to me. I'm like literally speaking on a live TV show, and like today I had my exit point, and over here at this carnival, it's so cool. I can't even explain. गैर नसाबी सरगर्मियां ज़हनी तौर पर बच्चों को मजबूत और गैर मामूली बनाती हैं। यही वजह है कि बच्चे इस दिन का इंतजार इंतहाई बेचैनी से करते हैं, जिसमें ना तो किसी टीचर की डांट का डर होता है, ना ही डिसिप्लिन को बरकरार रखने का खौफ होता है। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त